بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ کی شادی ایک بہت بڑے اور روایتی خاندان میں ہوئی تھی۔ اس کی ساس فوزیہ بیگم ایک طاقتور اور بااثر خاتون تھیں۔ فوزیہ بیگم کا کردار سخت گیر تھا اور وہ اکثر عائشہ کو ڈانٹتی رہتی تھیں۔ عائشہ کو یہ بات ہمیشہ پریشان کرتی تھی کہ فوزیہ بیگم اکثر رات کے وقت گھر سے غائب رہتی تھیں اور صبح واپس آتی تھیں۔ ایک رات جب عائشہ نے دیکھا کہ فوزیہ بیگم پھر سے گھر سے نکل رہی ہیں تو اس نے ان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ عائشہ نے خاموشی سے اپنے شوہر کو جگائے بغیر گھر سے باہر نکل کر ان کا پیچھا کیا۔ فوزیہ بیگم ایک پرانی اور ویران حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ حویلی کے قریب پہنچ کر عائشہ نے دیکھا کہ فوزیہ بیگم نے ایک چھوٹا سا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئیں۔ عائشہ نے چھپ کر ان کا پیچھا کیا اور دیکھنے لگی کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ حویلی کے اندرونی حصے میں پہنچ کر فوزیہ بیگم نے ایک پرانا چراغ جلایا اور ایک بڑی تصویر کے پیچھے ایک چھپا ہوا دروازہ کھولا۔ عائشہ نے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھتے ہوئے ان کا پیچھا جاری رکھا۔ اندر ایک خفیہ کمرہ تھا جس میں جادوئی اشیاء اور پرانی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ فوزیہ بیگم نے اپنے کپڑے اتارے اور ان کا جسم آہستہ آہستہ سانپ کی شکل اختیار کرنے لگا۔ عائشہ کو یقین نہیں آیا کہ اس کی ساس اصل میں ایک جادوئی سانپ ہے۔ فوزیہ بیگم نے ایک بڑے سانپ کی صورت میں اپنے جسم کو لمبا کیا اور دیواروں پر رینگنے لگی۔ عائشہ کا دل خوف سے کانپنے لگا مگر اس نے خود کو سنبھالا اور خاموشی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ واپس جانے لگی فوزیہ بیگم نے اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا اور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ عائشہ نے تیزی سے بھاگتے ہوئے حویلی سے باہر نکل کر گھر واپس پہنچنے کی کوشش کی۔ گھر پہنچ کر عائشہ نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتایا۔ اگلے دن عائشہ اور اس کے شوہر نے فیصلہ کیا کہ وہ فوزیہ بیگم کی حقیقت کو سب کے سامنے لائیں گے۔ انہوں نے کچھ دنوں تک فوزیہ بیگم کی حرکات پر نظر رکھی اور آخر کار ایک رات جب فوزیہ بیگم پھر سے حویلی جانے لگیں تو انہوں نے ان کا پیچھا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس بار عائشہ اور اس کے شوہر نے حویلی کے اندر جا کر چھپنے کی جگہ تلاش کی۔ انہوں نے اپنے موبائل فون پر سب کچھ ریکارڈ کرنے کی تیاری کی۔ فوزیہ بیگم نے پھر سے اپنے کپڑے اتارے اور سانپ کی شکل اختیار کر لی۔ انہوں نے یہ منظر اپنے موبائل پر ریکارڈ کر لیا اور صبح کے وقت سب کو دکھانے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح انہوں نے ویڈیو پورے خاندان کو دکھائی۔ خاندان کے سب افراد حیران اور خوف زدہ ہو گئے۔ فوزیہ بیگم نے اپنے آپ کو بے نقاب ہوتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے سب کو بتایا کہ وہ ایک جادوئی سانپ ہیں جو انسانوں کے روپ میں رہتی ہیں۔ انہوں نے خاندان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور واپس اپنے اصلی روپ میں جنگل چلی گئیں۔ فوزیہ بیگم کے جانے کے بعد عائشہ اور اس کا شوہر اپنی زندگی کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگے مگر اس خوفناک حقیقت کا اثر ان کی زندگی پر ہمیشہ کے لیے رہا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی ساس کہیں نہ کہیں ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور کبھی بھی واپس آ سکتی ہیں۔ عائشہ کو راتوں کو اکثر فوزیہ بیگم کے سانپ کی شکل میں ہونے کے خواب آتے اور وہ خوف زدہ ہو کر جاگ جاتی۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ فوزیہ بیگم کبھی بھی واپس آ کر ان سے بدلہ لے سکتی ہیں۔ اس خوف نے ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور ان کے دل میں ایک دائمی خوف چھوڑ دیا۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔